عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے پروگرام آگہی کے ساتھ میں عزیز احمد خان آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں۔ آج بھی ایک بہت جامع پروگرام میں آگہی کے نام سے لایا ہوں، جس میں معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کے طول عرض اور پاکستان سے باہر بسنے والوں کے معاشی مسائل اور ملازمتوں سے متعلقہ امور پر ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ آج بھی ہم جواب دیں گے۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان ہیں، انہیں چودھری شاہ زمان اسسٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین کہ میں آپ کو آج کے پروگرام کی جانب لے کے بڑھوں، مجھے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ یوم آزادی کے حوالے سے راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ نے جو خصوصی پروگرام پیش کیا تھا اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے تھے، اسے پوری دنیا سے سراہا جا رہا ہے۔ آپ کا اور دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ آزادی کے حوالے سے اتنا خوبصورت جامع اور مکمل پروگرام کسی اور چینل نے پیش نہیں کیا، کیونکہ اس پروگرام میں عصر حاضر کے متعلق بھی راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ نے مختلف نکات کا جائزہ لیا ہے اور ان کا حل پیش کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسے پروگرام ہم ہمیشہ قومی دنوں پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اور اب میں آج کے پروگرام کے حوالے سے راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پہلے تو خوش آمدید کہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت مہربانی۔ راؤ صاحب، اتفاق کی بات ہے کہ سروس میٹر سے متعلق آج محکمہ پولیس کے بھی کچھ سوالات ہم نے پروگرام میں شامل کیے ہیں۔ پہلا سوال ناروال سے جعفر حسین کا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے محکمے نے فرائض میں کوتاہی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے بغیر چارج شیٹ اور بغیر انکوائری کے ڈیموٹ کر دیا ہے۔ میرے نزدیک یہ زیادتی ہے کہ مجھے اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ مجھے اپنے حق کے قانونی اصول کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، اگر ایسا کیا گیا تو وہ سراسر غلط ہے۔ پولیس رولز کا جو پیرا نمبر 16 ہے، پولیس رولز 1934، اس کے مطابق بھی چارج شیٹ ہونا اور شو کاز دینا بہت ضروری ہے، اور پراپر انکوائری کا ہونا بہت ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، مینڈیٹ آف لا کے تحت ہے۔ لہٰذا وداؤٹ ہولڈنگ اے پراپر انکوائری سچ پنشمنٹ از ناٹ سسٹینیبل ان دی آئی آف لا۔ اور یہ یہاں میں ایک اور عرض کر دوں، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے تھرو ویریس ججمنٹس اس چیز کو ہولڈ کیا ہے اور ڈکٹم لے ڈاؤن کی گئی ہے کہ میجر پنشمنٹ کین ناٹ بی ایوارڈیڈ وداؤٹ ہولڈنگ اے پراپر اینڈ ریگولر انکوائری۔ تو لہٰذا یہ اگر مطلب ہے کہ پولیس آفیسرز نے ان کے ساتھ، اتھارٹی نے ان کے ساتھ بغیر انکوائری کے یہ سلوک کیا تو سراسر غلط کیا۔ اب ان کو چاہیے کہ اگر ان کو سزا جو مل گئی ہے اس کے خلاف ایک ڈپارٹمنٹل جو اپیل ہوتی ہے وہ رائٹ کو وہ ایگزاسٹ کریں، اور ڈپارٹمنٹل اپیل کو ایگزاسٹ کرنے کے بعد آرٹیکل 212 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ ہے پنجاب سروس ٹریبونل میں سیکشن 4 کے تحت اپیل فائل کریں، سروس ٹریبونل ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت اپیل فائل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے سزا جو ہے یہ سسٹین نہیں ہوگی، یہ جو ہے سیٹسفائڈ ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ راؤ صاحب، آپ کے جوابات اندھیرے میں اجالے کی کرن کی مانند ہوتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میجر پنشمنٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیموشن جو ہے وہ میجر پنشمنٹ میں آتی ہے۔ درست۔ داتا کی نگری لاہور سے ایک اور کویسچن ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج پولیس والے سروس میٹر سے متعلق آپ سے زیادہ رجوع کر رہے ہیں۔ سعید اللہ شاہ کہتے ہیں کہ میں محکمہ پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر ہوں اور لاہور میں ہی پوسٹڈ ہوں۔ کسی شخص نے میرے خلاف ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کر دی تھی اور میری شکایت کی تھی، جس کی بنیاد پر ہائی کورٹ نے میرے خلاف محکمانہ انکوائری کا آرڈر پاس کیا تھا۔
जबकि महकमे ने फैक्ट्स एंड फाइंडिंग की बुनियाद पर मुझे अब ASI बना दिया है। इससे मेरी हक तलफी हुई है। राव साहब मुझे बताइए कि अपनी दाद रसी के लिए मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ। देखें जी, ये जैसे कि बता रहे हैं ASI बना दिया, तो इसका मतलब है कि पहले सब इंस्पेक्टर थे। जी जी तो सब इंस्पेक्टर से ASI बनाया तो डिमोशन होगी जी जी और एक पोस्ट की, तो जिसकी वजह से जो है ये मेजर पनिशमेंट में फॉल करता है। और मेजर पनिशमेंट जो है खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब है कि कोर्ट की तरफ से एक डिक्टम पास की हुई है, अच्छा और वो हमारे लिए आर्टिकल 189 के तहत सब पर बाइंडिंग है। और उसमें मैंने जैसे पहले अर्ज की है, फैक्ट्स फाइंडिंग इंक्वायरी जो है वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है until unless regular inquiry is not conducted। तो रेगुलर इंक्वायरी में ये है कि जिसने उसको कंप्लेंट की है उसके खिलाफ क्रॉस एग्जामिनेशन होना होता है। वो क्रॉस एग्जामिनेशन का भी राइट इनको दिया जाता है, जो इनकम्बेंट जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही होती है, और जिसने कंप्लेंट की है उसको इंक्वायरी में एसोसिएट होना होता है। अच्छा, अगर वो इंक्वायरी में एसोसिएट नहीं होगा तो वो इंक्वायरी जो है आगे महकमाना इंक्वायरी की आप महकमाना इंक्वायरी की बात कर रहे हैं ना। अगर हाँ जी, जब एक प्राइवेट शख्स है उसने कंप्लेंट की है पुलिस के खिलाफ, उस कंप्लेनेंट का एसोसिएट होना बहुत ज़रूरी है इंक्वायरी में। अगर वहाँ पर एसोसिएट नहीं होता, नहीं आता, तो वो इंक्वायरी वाइंड अप हो जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर वो जब शामिल होगा तो उस पुलिस ऑफिशियल को जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है, एक्विजिशन है, वो उस पर क्रॉस एग्जामिन करेगा। राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो लाजम है कि वो दिया जाए। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया जाएगा, डिफेक्ट ऑफ इंक्वायरी होगा। तो लिहाजा ये कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस जो होता है वो यही होता है, किसी न किसी प्रोसेस को जो है ना मुकम्मल ना करना, उसको बाईपास कर देना। लिहाजा अगर बाईपास करेंगे तो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस होगा और डिफेक्टिव इंक्वायरी होगी, वो सस्टेनेबल नहीं होगी। तो लिहाजा ये सस्टेनेबल नहीं है, ये भी अपील में जाए, डिपार्टमेंटल अपील। क्योंकि उसके बाद डिपार्टमेंटल अपील को एग्जॉस्ट करने के बाद फिर ये भी पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में सेक्शन 4 और सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत अपील फाइल करें, जैसे आपने पहले फरमाया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था। ये क्वेश्चन बड़ा मेरे एतबार से बड़ा अहम है। सरगोदा से अनवर अली शाह का सवाल है। वो कहते हैं कि मैं महकमा इंसदात रिश्वत सतानी में मुलाजिम हूँ। एक केस के सिलसिले में मोहतरम जज एंटी करप्शन ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने मुझे फ़राइज़ से गफलत बरतने का मुर्तकिब करार दिया है, और ये कि मेरे कमेंट्स जो थे वो दुरुस्त नहीं थे। इसकी बुनियाद पर ज़ेर दफ़ा 5 और ज़ेर दफ़ा 166 उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करने का ऑर्डर पास किया है। मैं सख्त परेशान हूँ, मुझे अपने दिफा के लिए क्या करना चाहिए? देखें जी, जनरल पुलिस और एंटी करप्शन पुलिस, इन दोनों के तरीक़ेकार में फ़र्क है। और दोनों, अब जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का इतलाक़ जो है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पर होता है जी, उसके तहत, उन रूल्स के तहत, एंटी करप्शन रूल्स के तहत उन्होंने प्रोसीड करना होता है। और तरीक़ेकार वो डायरेक्ट FIR नहीं दे सकते जी। पहले वो है इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी होल्ड करते हैं। अच्छा। और मतलब जो है जिसके खिलाफ इल्ज़ाम होता है उसको सुना जाता है। तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर वो देना चाहे तो वो अपने मतलब है कि सबूत के तौर पर और या अपने हमायत के तौर पर देना चाहे तो वो दे सकता है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा जो भी उसके पास एविडेंस है वो उसमें दे सकता है। उसके बाद देखा जाता है कि भी उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम साबित हुए नहीं हुए। अगर इल्ज़ाम साबित होते हैं फिर उसको आगे अथॉरिटी को FIR दर्ज करने के लिए इजाज़त ली जाती है। अच्छा। और जहाँ तक बात है सेक्शन 5 का जी, सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 है, जो ये बता रहे हैं कि फ़राइज़ में गफलत हुई है, ये हुई है, उसको तो उस सेक्शन का तो इतलाक़ ही नहीं होता। अच्छा, इसके साथ वो हाँ, नेक्सिस नहीं है इस इल्ज़ामात के साथ, सही, तो इसलिए वो उसका तो इतलाक़ नहीं होता। दूसरा बात ये रही कि इन्होंने 166 जो बताया है वो तो साफ ज़रा एंटी करप्शन उसमें तो नहीं है। 166 वो है PPC में। अच्छा। और PPC के जो सेक्शन है जो एप्लीकेबल हैं एंटी करप्शन लॉज में, वो है 161 से लेकर 165 तक ऑफ PPC।
اچھا، اور 166 تو ہے ہی نہیں اچھا، اس کی جورسڈکشن میں اینٹی کرپشن صحیح، کے، صحیح، وہ تو آؤسٹ ہے. صحیح، اور جو اینٹی کرپشن کی سیکشن مطلب اس کی جورسڈکشن میں نہیں ہے، اس کے تحت وہ ایف آئی آر کاٹ ہی نہیں سکتے. صحیح بات. لہٰذا اس آرڈر کو وہ چیلنج کریں، اچھا، اور انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی چیلنج کریں، اور اس میں کہیں کہ جو ان کا جرم بتایا گیا ہے کورٹ نے، اور اس جرم کے مطابق سیکشن 5 جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ 166 جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. صحیح بات. تو لہٰذا اس کو وہ ہے نا کوائشنگ آف پروسیڈنگز کے لیے ریٹ پٹیشن جورسڈکشن انوو کریں، آرٹیکل 199 کے لیے جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن انوو کریں، اور وہاں پر یہ اس کو انلیگل آرڈر ڈکلیئر کرائیں. راؤ صاحب، آپ نے بڑا مفصل جواب دیا ہے، اور میرے خیال میں اب جنہوں نے سوال کیا ہے انور علی شاہ نے، وہ زیادہ آسودگی محسوس کریں گے کہ انہیں ایک راستہ مل گیا ہے اپنی داد رسی کے لیے ہائی کورٹ جانے کا. ظاہر ہے یہی ہے اس پروگرام کی غرض و غایت ہے. راؤ صاحب، ایک کویسچن ہے رحیم یار خان سے. جغرافیائی اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ رحیم یار خان، صادق آباد، احمد پور لمحہ، یہ وہ شہر ہیں جو سندھ کے بارڈر کے ساتھ واقع ہیں. اب وہاں سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، ٹیریٹری تو ان کی پنجاب کی ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں ایک محکمہ ہے جس کے ملازمین کو ہائی کورٹ کے حکم سے کوئی بینیفٹس پاس آن کیے گئے ہیں، اور میں اسی کیڈر میں کام کرتا ہوں اگرچہ میری رہائش رحیم یار خان میں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا اطلاق ہم پہ ہوگا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، آرٹیکل 201 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے تحت جو چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس ہیں، ان کا اپنے اپنے صوبے میں جو ہے اس کا اطلاق ہوگا اگر وہ ججمنٹ ان ریم ہے. مطلب ہے کہ وہ ججمنٹ ان ریم وہ ہوتی ہے جس کا جو ملازمین اس میں پٹیشنر نہ بھی بنے ہوں اور اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ اس کو بینیفٹ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ محکمے جو ہے 201 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت اس صوبے کی عدالت کے پابند ہوتے ہیں، اس صوبے کے محکمے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ صوبہ سندھ کا ہے فیصلہ، وہ صوبہ پنجاب میں اپلیکیبل نہیں ہے. صوبہ پنجاب کی اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا تو 201 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت پورے صوبے بھر میں جو ہے ہر محکمہ کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا اگر وہ ججمنٹ ان ریم ہوتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ ویسے ہی لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ دوسرے صوبوں کا صرف ایک گائیڈ لائن کے لیے، لیکن وہ کورٹیں پابند نہیں ہوتی، کیونکہ 201 آرٹیکل کے تحت تمام ہائی کورٹ ایک دوسرے کی پابند نہیں ہے. اور دوسرا یہ بات یہ رہی کہ ویسے بھی جو ہے سنگل جج کے ویو کا پابند نہیں ہوتا، ہر جج کا اپنا ویو ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوگا. ان کو اسی لائن پہ اگر ریلیف چاہیے تو اسی طرح کی پٹیشن بنا کے تو پنجاب ہائی کورٹ میں، مطلب لاہور ہائی کورٹ، اب وہ جیسے رہ رہے ہیں رحیم یار خان میں، تو بہاولپور بینچ میں وہ اپنی ریٹ پٹیشن فائل کریں، لیکن ویسے ایز اے ریفرنس وہ ساتھ لگا دیں. جی راؤ صاحب، آپ نے انہیں ایک اچھا مشورہ دیا ہے، اور اس پہ چلتے ہوئے وہ اپنے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین، قانونی مشوروں سے متعلق آپ ہمارا پروگرام آگے ہی دیکھ رہے ہیں، جس میں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ملازمین کے مسائل اور سوالات کے مطابق ان کا حل بتاتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ یوم آزادی کے سلسلے میں ہمارے خصوصی پروگرام کو ستائش کے حوالے سے بڑا سراہا جا رہا ہے. یہ بات ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ناظرین، یہ وطن ہماری شناخت ہے، ہمارے اسلاف کی امانت ہے. اس کے بازوں کے حصار میں ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. آپ کی ستائش کی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماہ سپٹمبر میں بھی جو خصوصی ایام آئیں گے ہم ان پہ بڑا خوبصورت پروگرام پیش کریں گے. ان میں بھی ہمارے جو مہمان ہوں گے وہ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں گے، چونکہ یہ قانون کے علاوہ
تاریخ پر بھی گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. 6 سپٹمبر جو یوم دفاع وطن کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے، آپ وہ بھی ہم پیش کریں گے. اسی طرح سے 11 سپٹمبر کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے موقع پر انتہائی بصیرت افروز پروگرام ہم پیش کرنے والے ہیں. آپ ان پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے. اور اس وقت مجھے جانا ہے بریک پر. ویلکم بیک. بہاولپور روہی کا خوبصورت شہر، ظاہر ہے اس کی ہماری تہذیب و ثقافت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ملتان کے حوالے سے جہاں عزیز نگر یوٹیوب چینل ایکسرسائز کر رہا ہے. راؤ صاحب، دانا شریف کا کویسچن ہے کہ میں ایک محکمے میں ایڈہاک ملازم تھا. میرا عرصہ ملازمت 13 سالوں پر محیط ہے. مجھے آس تھی کہ مجھے ریگولر کر لیا جائے گا، لیکن میرے ساتھ کے باقی لوگوں کو سروس میں ریگولر کر دیا گیا ہے اور مجھے برطرف کر دیا گیا ہے. تو میری اس سے سخت حق تلفی ہوئی ہے. تو مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے اپنے دفاع کے لیے یا اپنے بینیفٹس کے اصول کے لیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، ویسے تو ایڈہاک جو ملازم ہے وہ تو ویسٹڈ رائٹ نہیں رکھتا کہ اس کو ہر صورت ریگولر کیا جائے. لیکن ان کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، جو کہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو ساتھی تھے ان کو ریگولر کر دیا گیا جو کہ ایڈہاک ہی تھے اور یہ بھی ایڈہاک پر ہیں. تو لہٰذا جب دوسروں کو ریگولر کر دیا اور ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ بھی نہیں ہے اگر، اور کارکردگی بھی اگر اچھی رہی ہے، اور 13 ایئر سروس جو ہے بہت بڑا عرصہ ہے. صحیح بات ہے. اور ویسے تو اس سے پہلے ہی ان کو ریگولر ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ ان کو جو نکالنا ڈسکریمنیشن ہے. اچھا، دیکھیں کچھ لوگوں کو ریلیف دے دینا، کچھ کو نہ دینا، یہ ڈسکریمنیشن ہے. جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ہمارے آئین پاکستان میں جو ہے اس کی جو ہے صریحاً جو ہے نا اس کی ممانعت کی گئی ہے. صحیح بات. سیکشن 4 دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اچھا. آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو جو ڈسکریمنیشن کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو مطلب سامنے رکھتے ہوئے اس کو چیلنج کریں. اچھا. اور اس کو ڈسکریمنیشن کا کیس بنائیں اور یہ کہیں جی میرے جو ساتھی تھے ان کو جو ہے نا ریلیف دے دیا گیا، ان کی داد رسی ہو گئی اور مجھے جو ہے مطلب محروم کیا گیا ہے. تو میرے ساتھ انجسٹس ہوئی ہے، مس کیریج آف لا ہوئی ہے، مس کیریج آف جسٹس ہوئی ہے، کیونکہ قانون کی بھی وائلیشن ہے اور انصاف کی بھی وائلیشن ہے. اور ہمارے آئین جو ہے صاف ذرا اس کی جو وائلیشن ہے قانون کی وائلیشن ہے. ہاں جی، ہاں جی. یعنی وہ آئین کے اطلاق کی مدد سے اپنا حق حاصل کریں اور ڈسکریمنیشن کا کیس بنائے وہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہے جی میں اور اتنا 13 سال میں کام کرتا رہا جی اور اتنے عرصہ میں جو ہے نا ود دی فلیکس آف ٹائم جو ہے مطلب ہے کہ ایک رائٹ میرے جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے تھے. اور یہ ایک دم جب میرے دوسرے ساتھیوں کو بھی ریگولر کر دیا گیا اور مجھے فارغ کر دیا گیا تو یہ سراسر غلط ہے، سرین زیادتی ہے. پشاور سے ایک کویسچن ہے فرحان خان کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک محکمے میں ڈائریکٹر HR کے عہدے پہ کام کر رہا ہوں. سپریم کورٹ نے مختلف ملازمین کو کچھ بینیفٹس پاس آن کیے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ہم نے اپنے کلیگز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. ایک قانونی مباحثہ ہے. ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو ریٹراسپیکٹو ایفیکٹ ہے کیا اس کا اطلاق ہماری شرائط ملازمت پر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، 2 مطلب ایفیکٹ ہوتے ہیں، ریٹراسپیکٹو ایفیکٹ، پراسپیکٹو ایفیکٹ. جو پراسپیکٹو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہر ججمنٹ کا ہوتا ہے. ریٹراسپیکٹو ایفیکٹ اس ججمنٹ کا ہوگا جس میں کورٹ اسپیسیفک طریقے سے ہے نا اپنے ججمنٹ میں لکھے گی کہ اٹ ول پلے، یہ مطلب ہے ایز اے ریٹراسپیکٹو ایفیکٹ.
اگر وہ ایز اے ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ لکھا جائے گا ججمنٹ میں تو وہ ایز اے ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی، اور اگر نہیں لکھا ہوگا وہ آٹومیٹکلی وہ ہے پراسپیکٹیو ایفیکٹ میں مطلب وہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ چیز دیکھ لیں کہ اس ججمنٹ میں اگر لکھا ہوا ہے ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ پھر تو ہوگا، اگر نہیں لکھا تو انڈرسٹوڈ ہے وہ پراسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا۔ یعنی آپ نے وضاحت فرما دی ہے کہ یہ لفظ ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ اگر لکھا ہوا ہوگا تو پھر اس کا اطلاق ہوگا۔ جی جی جی، اگر نہیں ہوگا تو پراسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا۔ ٹھیک۔ اپنے شہر ملتان صوفیاء کی نگری سے سوال ہے، عزیز نگر کے نام۔ سوال کرنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا، صرف یہ کہا ہے کہ میں واسا میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں اور ایک عرصے سے میری خواہش بھی ہے، میں اس پہ پورا بھی اترتا ہوں کہ میں 19ویں گریڈ میں پرموٹ ہو جاؤں، لیکن اب جب پرموشن کا مرحلہ آیا ہے تو محکمے نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ وہ ڈیپوٹیشن پر 19ویں گریڈ سے باہر سے لوگ لے رہے ہیں، تو اس سے سریعاً میری حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو راؤ صاحب مجھے بتائیے کہ میں اپنے قانونی حق کے حصول کے لیے کیا راستہ اختیار کروں؟ دیکھیں جی، یہ جو پالیسی بنائی ہے جی، کسی کے رائٹ کے آگے بیریکیڈ کھڑا کر دینا، اس کی پروموشن کو آگے اسٹاپیج کر دینا، یہ وہ ہے۔ اچھا۔ اور یہ پالیسی جو ہے قانون کے مطابق نہیں ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے بھی اگینسٹ ہے اور قانون کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اور اس کا پھر حل یہ ہے کہ یہ اس پالیسی کو لے کر ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، اس پالیسی کو چیلنج کریں، اس پالیسی کو چیلنج۔ ہاں جی، کہ یہ پالیسی غلط بنائی گئی ہے اور ہم 18 گریڈ میں کیسے ریٹائر ہوں گے، ابھی مطلب ہم نے آگے جانا تھا صحیح۔ اور آگے جانے کے لیے ہمارا راستہ مفقود ہو گیا ہے، جی جی تو صرف اس وجہ سے کہ بھی ہمیں وہ ہماری اس پوسٹ پر 19 اسکیل پر باہر سے ڈیپوٹیشن پہ لائیں گے، صحیح۔ تو یہ صاف ظاہر ہے ان کے رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں جی جی اس وجہ سے، اور ان میں انریسٹ بھی پایا جائے گا، ڈیپریشن بھی پائی جائے گی۔ تو لہٰذا اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے پراپر طریقہ یہ ہے اس پالیسی کو آنریبل ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کو چیلنج کریں۔ اچھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر پالیسی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی پھر ان کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ تو راؤ صاحب ایک اسٹیبلش ہو گئی بات کہ اگر کوئی محکمانہ پالیسی ملکی قانون سے متصادم ہو تو اسے چیلنج کیا جائے۔ چیلنج کیا جا سکتا ہے ٹھیک۔ فنڈامنٹل رائٹس کے، آئین پاکستان کے، اور مطلب کوئی بھی ایسا چیز ہے جسے متصادم ہو، اجازت نہ ملتی ہو قانون کی صورت میں، تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہ انلیگل ہوگی، وائڈ ایب انیشو ہوگا۔ ٹھیک۔ ہاں جی۔ راؤ صاحب ساہیوال سے شبانہ خان کا سوال ہے کہ میں ایک محکمے میں 6 سال سے ملازمت کر رہی ہوں اور اب کنفرمیشن کا مرحلہ آن پہنچا تھا، لیکن محکمے نے یہ کہا ہے کہ نئی شرائط ملازمت ہم ترتیب دے رہے ہیں، اگر آپ اس پہ پورا اتریں گی تو پھر آپ پرموٹ ہوگی۔ تو یہ میری سریع حق تلفی ہے، میں 6 سال سے یہ ملازمت کر رہی ہوں، تو میں کیا کروں؟ وہ نئے لوگوں کو ان شرائط پر ملازمت دینا چاہتی ہیں۔ دیکھیں جی، وہ جن شرائط پر ان کی انڈکشن ہوئی تھی محکمے میں، جی۔ وہی شرائط کے مطابق ہی ان کی جو ہے سروس چلے گی۔ اچھا۔ اگر کوئی نئی شرائط بنائی گئی ہیں وہ اس پہ اپلیکیبل نہیں ہے، صحیح۔ وہ پراسپیکٹیو ایفیکٹ میں چلی جائے گی، اور وہ جو آگے نئی بھرتیاں ہوں گی ان کے لیے ہوگی، لیکن جو وہ بھرتی ہو چکی اور وہ پرانی شرائط پر ہو چکی تو اسی شرائط کے تابع جو ہے اس کی سروس ہوگی۔ تو لہٰذا یہ غلط ہے، اگر ایسا وہ کریں گے تو سراسر غلط کریں گے۔ اچھا۔ ہاں جی، محکمہ سراسر غلط کرے گا۔ صحیح۔ اگر نئی پالیسی بنائی ہے، کوئی موڈیفیکیشن کی ہے، تو اس کا اگر ان پہ اطلاق کریں گے تو وہ سراسر غلط ہوگا۔ اگر ایسا راؤ صاحب وہ کر دیتا ہے محکمہ تو پھر انہیں راستہ کیا اختیار؟ پھر راستہ اس کو چیلنج کریں گے نا، پراپر فورم پہ۔ اچھا۔ ہاں جی، چیلنج کریں گے، چیلنجیبل ہے، اور بڑا انشاءاللہ سکسیڈ ہوں گے، ان کا کیس بڑا مضبوط ہوگا اسی بنیاد پر کہ ان کی جو انڈکشن ہوئی تھی، جی۔ جن شرائط پر ہوئی تھی ان شرائط پر وہ پورا اتری تھی، جس کے وجہ سے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی۔ اپائنٹمنٹ ہونے کے بعد اتنے عرصے وہ سرو کر رہی ہیں، اور اس مطلب کے دوران نئی جو ہے موڈیفیکیشن لے کر، ایک نئی شرائط لے کر، نئی کنڈیشن لے کر، اور وہ جناب نئی اپائنٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا اطلاق مجھ پہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ ان پہ پوری اترتی ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو جاب سے فارغ کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اس بنیاد پر فارغ کرنا ان کو جاب سے سراسر غلط ہے۔ راؤ صاحب، آج کے
پروگرام کا یہ آخری کویسچن تھا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزیز نگر یوٹیوب چینل پہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا کے جو ملک کے مختلف طول و عرض سے ہمیں سوال موصول ہوئے تھے ان کا بڑا دانشمندانہ انداز سے جواب دیا ہے. میں اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، عزیز نگر یوٹیوب چینل کا پروگرام آگہی روشنی کا ایک سفر ہے، تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے. ہواؤں کے اس خوبصورت نگر میں ہمارے ساتھ معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ شریک سفر ہوتے ہیں، بلکہ انہی سے ہم آپ کے سوالوں کے جواب جانتے ہیں. یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. یہ ہفتہ وار پروگرام ہے جو آپ ہر ویک سیٹرڈے کو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ رواں دواں رہے گا. اپنے میزبان عزیز احمد خان کو اب اجازت دیجیے. اللہ نگہدار.